अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एंगर के बारे में। एंगर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मेरी कोशिश होगी इंशाअल्लाह कि मैं इस टॉपिक को कवर कर सकूं और समराइज़ कर सकूं। 2 हिस्सों में हम करेंगे। फ़र्स्ट हिस्से में हम बात करेंगे एंगर एज इमोशन को समझने की कोशिश करेंगे कि ये जज्बा है क्या और ये आता कहाँ से है। और सेकेंड हाफ में बात करेंगे कि हम इसको मैनेज कैसे करेंगे, शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में। तो आइए चलें स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। तो अगर एंगर को देखा जाए तो एंगर एक इमोशन है, एक एहसास है। इसको मुकम्मल तौर पे देखा जाए तो ये ऑल नेगेटिव नहीं होता, ये इसका एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव भी है। पॉजिटिव पर्सपेक्टिव ये है कि एंगर एक ऐसा जज्बा और इमोशन है जो हमें एक्चुअली अपने अंदर छुपे हुए कुछ और एहसासात की तरफ निशानदेही कर रहा होता है, हमें इंडिकेट कर रहा होता है, हमें वार्न कर रहा होता है कि हमारे अंदर छुपे हुए कुछ एहसासात हैं जो हम सही तरीके से या तो ज़ाहिर नहीं कर रहे, या हमारी कुछ ज़रूरियात हैं जो पूरी नहीं हो रही, और वो ज़ाहिर होती हैं एंगर की फॉर्म में। इसी तरीके से एंगर को कवर इमोशन भी कहा जाता है, और दूसरा इसको टिप ऑफ द आइसबर्ग भी कहा जाता है। आइसबर्ग से मुराद है, आई एम श्योर मेजॉरिटी ऑफ यू ऑल ऑलरेडी नो कि आइसबर्ग क्या है। पानी के अंदर, बेसिकली समंदर के अंदर आइस के कुछ पहाड़ होते हैं अक्सर। तो अगर देखा जाए पानी की सतह के ऊपर तो हमें सिर्फ उस पहाड़ की टिप नज़र आ रही होती है, जबकि पानी की सतह के नीचे देखा जाए तो बहुत बड़ा हिस्सा आइस का मौजूद होता है। यही एंगर करता है कि अगर हम देखें तो हमें नज़र सिर्फ गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन अगर नीचे देखें तो गुस्से के नीचे छुपे हुए और बहुत से एहसासात होते हैं। वो क्या हो सकते हैं? वो सिंपल से लेके कॉम्प्लिकेटेड एहसासात तक हो सकते हैं। सिंपल क्या हो सकते हैं? हमारी भूख नहीं पूरी, हमारी नींद नहीं पूरी, हमें थकावट बहुत ज़्यादा है, या फिर वो डिप्रेशन हो सकती है, वो घबराहट हो सकती है, वो खौफ हो सकता है, वो डर हो सकता है, वो अनमेट नीड्स हो सकती हैं, कुछ ऐसी आपकी ज़रूरियात, इमोशनल ज़रूरियात जो पूरी नहीं हो रही हैं। शायद आपको एक रिश्ते में प्यार नहीं मिल रहा, शायद आपको इनफ अटेंशन और आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा, और वो सब जब जिस पे हम ध्यान नहीं देते इन इमोशंस के ऊपर, तो वो गुस्से में निकल आती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही मज़े की एनालॉजी देती हूँ, एक मिसाल देती हूँ। क्या होता है अगर हमारे पास एक बलून हो, एक गुब्बारा हो, और उसमें हम हवा भरते जाएं, तो वो गुब्बारा इवेंचुअली बर्स्ट कर जाता है, वो गुब्बारा फट जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारे अंदर जज्बात, एहसासात या ज़रूरियात जो हम जिनका इज़हार नहीं करते, वो हमारे अंदर दबती जाती हैं, और जब हम उनका एक मुस्बत और पॉजिटिव तरीके से इज़हार नहीं करते तो फिर हम एक आउटबर्स्ट ऑफ एंगर में निकलते हैं, एक एंगर और एक गुस्से का एक गुब्बार निकलता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए हमें लॉन्ग टर्म बेसिस पे गुस्से का ख्याल रखना होता है, ना कि सिर्फ तब जब हमें लगे कि हमें गुस्सा चढ़ गया है। तो आइए चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन का सेकंड हाफ, जिसमें हम बात करेंगे कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे, यानी लंबे अरसे पे हम अपना कैसे ख्याल रख सकते हैं कि हम इस गुस्से को बेहतर मैनेज कर सकें। तो आइए चलें स्टार्ट करते हैं। तो जो एंगर का जो लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट है, जिसमें मैं बात करूँगी, फर्स्ट स्टेप जो है, एक हमने चेक इन करने की हैबिट बनानी है। इससे क्या मुराद है? हमने एक आदत डेवलप करनी है अपने साथ अपना हाल पूछने की। तो जिसको मैं कभी कभी एग्जांपल देती हूँ कि हर घंटा 2 घंटा आप एक छोटी सी 1 मिनट की ब्रेक लें, उसमें आप लंबे और गहरे सांस लें और अपने आप से एक रिफ्लेक्शन का सवाल पूछें, मैं इस वक्त क्या महसूस कर रही हूँ? मैं ठीक हूँ? मेरी कोई ऐसी ज़रूरियात हैं जो अभी पूरी होनी चाहिए, जो मैं सही तरीके से कम्युनिकेट और इजहार नहीं कर रही जो भी। और इस तरीके से अपना हाल जानने की एक चेक इन रिफ्लेक्शन हैबिट बनानी है हर घंटा 2 घंटा। ऐसा नहीं कि सारा दिन बस हम बिल्कुल लगे रहे गो करके, और एक काम से दूसरे काम, सांस भी नहीं ले रहे, कुछ पता भी नहीं क्या हाल है। तो यकीनी बात है जब हम चेक इन की ब्रेक्स नहीं लेंगे तो वो जाके आउटबर्स्ट होगा। तो हर घंटा 2 घंटा आप जो भी कर रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, आप स्कूल में हैं, जहाँ पे भी हैं, हम इंसान हैं, हमें चेक इन ब्रेक्स की ज़रूरत होती है। चेक इन के वक्त क्या करना है? आपने अपने हाल को जानना है। अब पहले जब अपने साथ अपने चेक इन करेंगे तो हो सकता है आपके अंदर से आवाज़ आए कि बस मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ है, लेकिन जितनी दफ़ा आप पूछेंगे और ये टाइम लेना शुरू करेंगे अपने साथ, तो आहिस्ता आहिस्ता आप में वो विज़न आ जाएगा कि आपको ये सब चीज़ें ज़ाहिर हो जाएंगी जो नीचे छुपी हुई थी, ये चीज़ें ऊपर ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी।
جب یہ ہیبٹ ہو جائے گی، جب یہ پتہ ہوگا کہ اوہ میں نے بریک لی ہے، مجھے تو ایکچولی بھوک لگی ہوئی ہے، یا مجھے نیند آئی ہوئی ہے، یا مجھے شاید اپنے دوست یا اپنے لوڈ ون سے اظہار کرنا ہے کہ مجھے یہ بات بری لگی تھی، تو چلیں آئیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، یا اس کو ہم ایسے سالو کر سکتے ہیں. یہ جب تک ہم چیک ان بریکس نہیں لیتے تب تک نہیں پتہ چلتا. اس بریک میں 2 اور چیزیں ہمیں کرنی ہیں. اس میں دیکھنا ہے کہ ہمارے ٹریگرز کیا ہیں، کیا چیزیں ہمیں ٹریگر کرتی ہیں، اس پہ بھی ہمیں غور و فکر کرنا ہے. کون سی چیزیں جس سے ہم چڑ جاتے ہیں، تو جب ہمیں اپنے ٹریگرز کے بارے میں پتہ ہوگا کہ اس چیز سے ہم چڑ جاتے ہیں، تو ہم زیادہ خیال کریں گے کہ او اس چیز سے میں چڑ رہی ہوں، تو شاید مجھے اسپیس لینی ہے، شاید مجھے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، یا مجھے پہلے سے ریہرس کرنا ہے کہ مجھے یہ چیزیں تنگ کرتی ہیں اور میں نے اپنے آپ کو اس سے تھوڑا سا ڈسٹینس لے کے اپنا مینیج کرنا ہے اپنے آپ کو. دوسری بات ہوتی ہے کچھ وارننگ سائنز ہوتے ہیں. کچھ لوگوں جن کو بہت زیادہ غصہ چڑھتا ہے تو ان کی باڈی میں چینجز آتے ہیں، کیونکہ آبویسلی یہ ایک فائٹ اور فلائٹ رسپانس ہوتا ہے جب اینگر بہت زیادہ ہوتا ہے. تو جیسے کچھ بچے ہوتے ہیں جن کو بہت اینگر کا ایشو ہوتا ہے، تو کئی دفعہ اگر میں جیسے آج کل بچوں کے ساتھ کام کرتی ہوں تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ what are the warning signs، تو بچے آپ کو خود بتائیں گے کہ میرے کان گرم ہو رہے ہوتے ہیں، یا مجھے زور زور سے سانس آ رہا ہوتا ہے. تو آپ یہ ایڈلٹس بھی یہ ریفلیکشن ڈیولپ کر سکتے ہیں اپنے اندر کہ جب مجھے غصہ آ رہا ہوتا ہے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، میرے پٹھے کھچ جاتے ہیں، میرے ماتھے کے اوپر تیوریاں آ جاتی ہیں، یا میرا سانس اکھڑنے لگتا ہے. یہ وارننگ سائنز ہیں. تو اگر ہم ان کی اویئرنیس لے آئیں تو ہم اپنے آپ کو وہیں پہ تھوڑا سا اسی وقت ریلیکسیشن اسٹیٹ اور میں لانے کی کوشش کر سکتے ہیں، کچھ ہیبٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرنے کی. مگر اویئر ہونا اپنے ٹریگرز اور وارننگ سائنس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تو اگین وہ اویئرنیس آئے گی کیسے؟ وہ بریکس لینے سے. ہر گھنٹہ 2 گھنٹہ دن میں 2 منٹ کی بریک لیں، لمبے سانس لیں، اپنے آپ کا حال پوچھیں اور جاننے کی کوشش کریں میں اس وقت کیا محسوس کر رہی ہوں. یہ ایک اویئرنیس ڈیولپ کرنی ہے، یہ پریکٹس ہے، ہیبٹ ہے، اور آہستہ سے ڈیولپ ہوتی ہے. اب لانگ ٹرم میں جو سیکنڈ چیز بہت ضروری ہے وہ ہے کمیونیکیشن. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سی احساسات ہیں، اظہار ہمارے کچھ ایموشنز ہیں جن کا میں صحیح طریقے سے مثبت طریقے سے اظہار نہیں کر پا رہی. شاید کوئی بات ہے جو آپ اپنے ہسبینڈ سے یا اپنی وائف سے نہیں کر رہے، شاید کوئی بات ہے جو اپنے بچوں سے نہیں کر رہے، کوئی بات ہے جو بچے اپنے والدین سے نہیں کر پا رہے، یا اپنے دوستوں میں، یا جو بھی ریلیشن شپس ہیں. ہر چیز کو ہیلدی طریقے سے کمیونیکیٹ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ہیلدی کمیونیکیشن سکلز کیا ہیں وہ تو ایک بہت لمبی پھر ایک ڈسکشن ہو جائے گی، اس پہ میری کوشش ہوگی انشاءاللہ اس پہ بھی بات کروں. مگر ایک نئی ہیبٹ بنا لیں کہ مجھے اپنی باتوں کو اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ کرنا ہے، نہ کہ صرف وہ غصے میں نکلے. کیونکہ جب وقت پہ ٹائملی ہم ان کو کمیونیکیٹ نہیں کریں گے تو پھر وہ اینگر آؤٹ برسٹ میں ہی یقینی طور پہ نکلیں گے. اور پھر آ جاتے ہیں اب فائنل لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کہ ہم نے ایکیوٹ مینجمنٹ کیسے کرنی ہے. اب غصہ آ گیا، اب آپ ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ آپ کی لیٹ سے آپ کی ہسبینڈ سے، آپ کی اپنی وائف سے، کسی کے ساتھ بھی ایک دم بات چیت شروع ہو گئی ہے، تو میں شروع ہو گئی، لڑائی شروع ہو گئی ہے. تو پہلے اگر آپ نے یہ والا کام کیا ہوگا تو ویسے ہی آپ میں تھوڑی سی اویئرنیس ہوگی. نہیں بھی کیا ہوا آپ نے تو ایک سمپل بات یاد رکھیں، میں نے اس پہ ایک ویڈیو بنائی تھی. ہم اسکلز یوز کریں گے، اسٹاپ اسکلز. اسٹاپ اسکلز کے بارے میں ایک ویڈیو ہے، آپ الگ سے دیکھ سکتے ہیں. آج میں یہاں پہ سمرائز کروں گی. آپ نے صرف اسٹاپ کا رول یاد رکھنا ہے. آپ جو بھی کر رہے ہیں، آپ ٹیکسٹنگ کر رہے تھے، آپ بات چیت کر رہے تھے، لڑائی جھگڑا کر رہے تھے، آپ کسی کو خدا نہ خواستہ فزیکلی اگریسو ہو کے مارنے لگے تھے، یا آپ اپنے ساتھ کو تشدد کرنے لگے تھے، یا کوئی چیز اٹھا کے آپ پھینکنے لگے تھے، تو آپ نے وہیں پہ رک جانا ہے. لٹرلی اپنے برین میں یا تو ویژولائز کر لیں اسٹاپ کا سائن، اسٹاپ لکھ کے لگا لیں کہیں پہ بھی، فوراً اسٹاپ. ہر چیز وہ بولنا، میسج کرنا، تو میں کرنا، جو بھی ایکشن تھا اس کو آپ نے اسٹاپ لگا دینا ہے. اور پھر آپ نے لینا ہے، ٹی سے ہے ٹیک اے اسٹیپ بیک. ٹھیک ہے، ٹیک اے اسٹیپ بیک. اس سے کیا مراد ہے؟ آپ جس کمرے میں تھے آپ وہاں سے کمرہ بدل لیں تھوڑی دیر کے لیے، اور آپ پیسفلی کہہ سکتے ہیں، بائی دا وے آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے. یہ جو بھی بحث ہے میں تھوڑی دیر بعد آ کے کروں گی، کیونکہ ابھی میرا نروس سسٹم بالکل میرے آپے سے باہر ہو رہا ہے. آپ ٹائم لے لیں، آپ جائیں، اپنی جگہ بدلیں، پانی پئیں، جا کے اپنے آپ کو اس اسٹیمولس، اس ٹریگر سے، اس سے آپ دور کر لیں. وہاں پہ جا کے اب آپ نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اسٹیپ بیک کے اندر ہم نے ریلیکسیشن ایکسرسائزز کرنی ہے. اس کو ہم اس کے ساتھ بھی ملا سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ اپنے ساتھ پھر چیک ان کریں گے. آپ بیٹھیں گے، ریلیکس کریں گے، لمبے گہرے سانس لیں گے. اور اس پہ ایک ویڈیو ہے کہ ریلیکسیشن ایکسرسائزز کے اوپر، وہ آپ یہاں پہ میں دوبارہ رپیٹ کر دیتی ہوں. لمبے اور گہرے سانس لیں،
بے شک گانا سن کے ریلیکس ہوتے ہیں, تلاوت سن کے ریلیکس ہوتی ہیں, گرم پانی سے نہا کے یا ٹھنڈے پانی سے نہا کے یا واک پہ جا کے, یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت آپ کے جسم کو ریلیکس ہونے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو آپ نے پھر ٹائم اسپینڈ کرنا ہے ریلیکس کرنے میں. او سے ہے جی آبزرو مائنڈفلی. اس میں آپ نے بیسکلی یہی بیٹھ کے جائزہ کرنا ہے کہ چونکہ بیسکلی سرکلز بیک ٹو دا لانگ ٹرم کیئر, کہ یہاں ہو کیا رہا ہے, میں کیا کمیونیکیٹ کرنا چاہتی ہوں, اور لیکن میرے سے بات کیسے نکل رہی ہے, اس کو ریزالو کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے. اور اسی STO یعنی اسٹاپ, ٹیک اے اسٹیپ بیک اینڈ آبزرو مائنڈفلی کے 3 اسٹیپس کے اندر ہی ہم نے ٹائم اسپینڈ کرنا ہے. بھلے وہ 2 گھنٹے ہے, 6 گھنٹے ہے یا ایک پورا دن ہے, وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر. آپ نے یہاں پہ رکے رہنا ہے اور اس بات کو, گفتگو کو تب تک آ کے آپ نے ریزیوم نہیں کرنا جب تک آپ کا نروس سسٹم ریلیکس نہیں ہو گیا. جب آپ اچھے ٹھنڈے دماغ میں آ گئے ہیں تو وہی نیڈ آپ آ کے پی سے ہے پروسیڈ مائنڈفلی, آپ آ کے وہ پھر کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں جب آپ کا دماغ ٹھنڈا ہو گیا. تو اس طریقے سے اگر آپ اسٹاپ کو بھی یاد رکھ لیں گے تو آپ شاید کوئی اور غلط بات نہیں کریں گے, کوئی ایسی قدم نہیں اٹھائیں گے جس کو آپ بعد میں, جس پہ آپ ندامت کریں گے. تو یہ پریکٹس ہے, زیادہ فوکس کریں لانگ ٹرم پہ, شارٹ ٹرم میں اس طریقے سے ڈیمیج کنٹرول کیا جا سکتا ہے. تو میری امید ہے کہ آئی ہوپ میں نے کچھ طریقے سے اس کو سمرائز کیا ہو تو یہ آپ کی کچھ ہیلپ ہو سکی ہو. اور آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں, اور میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ملوں گی. اللہ حافظ.